تو تمہارا صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، بلائیں ہار جاتی ہے اور صدقہ جیت جاتا ہے، تو تم پر جو آنے والی بلائیں ہیں وہ صدقے کی برکت سے ٹل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کی وجہ سے کیا کرو۔ یعنی اگر کوئی کسی کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اس کو بڑی بیماری کا ڈر ہے، ذرا چیک اپ کرانا پڑے گا اور سونوگرافی کرانا ہے، یہ کرانا ہے، وہ کرانا ہے، آپ جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں، پھر اس کی برکت دیں۔ آپ ہاسپٹل جانے سے پہلے، دواخانہ جانے سے پہلے، کسی مہم پر جانے سے پہلے، کسی کام پہ جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں۔ سفر پر جانے سے پہلے صدقہ نکال کر دیکھیں، اس کی اپنی برکت ہے۔ اور یہ بزرگوں کا طریقہ تھا، سفر پہ جانے سے پہلے، کسی نیک کام کرنے سے پہلے، حتیٰ کہ پہلے، ابھی بھی کچھ ہیں لیکن پہلے، یہ جو لوگ مسجد کے دروازے پہ بیٹھتے ہیں نا بھیک مانگنے کے لیے، تو لوگ مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگنے کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ نماز پڑھنے بعد میں آتے تھے، پہلے غریبوں کو صدقہ دیتے تھے کہ صدقے کی برکت سے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ اب تو لوگ دیتے بھی نہیں، اس لیے لوگ بیٹھتے بھی نہیں، یہ بہت کم بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہوئے دیتے تھے۔ اسی طرح وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی جس دعا سے پہلے صدقہ دے دیا جاتا ہے۔ جس دعا سے پہلے صدقہ دیا جائے وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ صدقے کی بڑی فضیلت ہے۔ بس ایک آخری بات اس ضمن میں عرض کر دوں، اور پھر چونکہ میں بھی چاہتا ہوں کہ وقت پر جماعت کھڑی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، بچڑا سمجھتے ہیں سبھی، مالیگاؤں والوں کو بچڑا، جو گائے کا بچہ ہوتا ہے بچڑا، تو فرمایا جیسے تم اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہو ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے۔ جیسے سمجھانے کے لیے کہا کہ تم ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہو تو وہ صدقہ تو فقیر کے ہاتھ میں گیا۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، اگر یہ دماغ میں بیٹھ گئی تو شاید صدقے کا ذہن بن جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تم دے رہے ہو، فقیر لے رہا ہے، میری طرف دیکھیں، تم دے رہے ہو، فقیر لے رہا ہے، بظاہر آپ کا ذہن کیا بول رہا ہے کہ میرا صدقہ کس کے ہاتھ میں گیا؟ کس کے ہاتھ میں گیا؟ فقیر کے۔ آقا فرماتے ہیں فقیر کے ہاتھ میں تمہارا صدقہ جانے سے پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھوں میں پہنچتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ یعنی ایک کھجور اگر تم نے دی تو اللہ اس کو جنت کی زمین پہ بو دیتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اب اس ایک سے 10 نکلے گی، پھر اس کو نکالو، پھر اس کو بو، پھر اس 10 سے 100 نکلے گی، پھر اس کو نکالو، پھر اس کو بو۔ اب ایسا تو نہیں کہ 4 مہینے لگتے ہیں جنت میں بونے اور کاٹنے کے لیے، 6 مہینے نہیں، دنیا کی زمین کی طرح نہیں، ادھر بویا ادھر کاٹا، ادھر بویا ادھر کاٹا، اور قیامت تک یہ بونے اور کاٹنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور جب تم قیامت کے دن جاؤ گے تو وہ سارا کا سارا اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ 2 منٹ میں ایک بات اور سن لیں، بڑی خوبصورت سی بات یاد آئی، صدقہ اور خرچ کرنا اللہ کیا۔ دیکھیے ایک حد تک ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے معاملے میں لوگ بڑے کنجوس ہیں، نہیں دیتے، نہ وہ غریبوں کو دیں گے، نہ وہ مسجد میں دیں گے۔ ہاں اپنے پہ خرچ کرنے کی باری آئی تو پھر بہت دل کھول کے خرچ کریں۔ یاد رکھنا جو ہم اپنے پہ خرچ کرتے ہیں وہ ضائع ہوتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ہمیں ریٹرن ملنے والا ہے۔ دنیا میں ملے گا دولت کی شکل میں، اور آخرت میں ملے گا ثواب کی شکل میں۔ اس کو کہتے ہیں آم کی آم گٹھلیوں کے بھی دام۔ فقی عبداللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ روایت لکھتے ہیں اپنی کتاب قرۃ العیون میں کہ ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے، ایک بندہ ہوتا ہے جس کی عمر صرف 3 دن رہ جاتی ہے اور وہ صدقہ دیتا ہے، تو صدقے کی برکت سے اس کی 3 دن کی عمر اللہ 30 سال تک بڑھا دیتا ہے۔ حالانکہ آپ کتنی بھی دولت خرچ کر دیں، ڈاکٹر 1 منٹ نہیں بڑھا سکتا، 1 منٹ میں اضافہ، یعنی صدقے سے عمر بھی بڑھتی ہے اور دولت بھی بڑھتی ہے۔ یعنی اگر مالدار ہونا چاہتے ہو اور عمر میں اضافہ چاہتے ہو، صدقہ کرو۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک میاں بیوی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت مصیبت میں، بہت تکلیف میں، تو آپ کچھ دعا کریں۔ تو
تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو کہ ان کی زندگی کے آدھے دن غربت، تنگدستی اور مصیبت میں ہیں، اور ان کی زندگی کے آدھے دن مالداری اور خوشحالی میں ہیں۔ یہ پریشان ہو گئے ہیں غربت سے، تو ان سے پوچھو کہ یہ پہلے خوشحالی چاہتے ہیں یا پہلے غربت چاہتے ہیں۔ آج آپ نے دعا کی تو میں جو ہے وہ آپ کی دعا کی برکت سے میں ان پر اختیار کے دروازے کھولتا ہوں کہ یہ جیسے چاہیں۔ تو اب چونکہ آدمی لالچی ہوتا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے ہمیں دولت دے دو، پھر بعد میں غربت اور تنگدستی کے معاملے کو دیکھیں۔ تو دوسرے دن سے ان کے یہاں دولت آنی شروع ہو گئی۔ دولت آئی تو میاں بیوی نے سوچا اتنی دولت کریں گے کیا بھئی، اگر سنبھال کے رکھیں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے، اور خرچہ کریں تو بھی 5 سال کے بعد غربت آنی ہے۔ جب 5 سال کے بعد غربت آنی ہی ہے تو کیوں نہیں ہم اس کو خرچہ کر کر کے دوسروں کا بھلا کر دیں۔ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 5 سال تک دولت دوں گا تو ایک خرچہ کرو یا 1 کروڑ خرچہ کرو، 5 سال تک تو دیتا ہی رہے گا، اور نہیں بھی خرچہ کرے تو 5 سال تک دے گا، خرچہ کرے تو بھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں میں بانٹنا شروع کیا، بہت بانٹا بہت بانٹا بہت بانٹا۔ 5 سال بھی گزر گئے، 6 سال بھی گزر گئے، 10 سال بھی گزر گئے، 15 سال بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ خوب دیگیں چڑھی ہوئی ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ بولے وہ فلاں فلاں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ سے اس کی مولا ان کی تو 5 سال کے لیے یہ تھی، 5 سال سے زیادہ گزر گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، جب میں نے ان کو دینا شروع کیا تو انہوں نے میری راہ میں خرچ کرنا شروع کیا، تو جب یہ میرے بندوں پہ خرچ کرنے لگے تو پھر میں نے بھی اپنے کرم سے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جب یہ بندے ہو کر میرے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں تو میں ان سے اپنا ہاتھ کیسے روک لوں۔ یہ میرے بندوں کو دیتے جا رہے ہیں، میں ان کو دیتا جا رہا ہوں۔ یہ اپنی حیثیت کے مطابق میرے بندوں کو دیتے ہیں، میں اپنی شان کے مطابق ان کو عطا کرتا ہوں۔ یہ چیز ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ کی راہ میں اللہ کی دیے سے خرچ کرنے والے۔ اپنے بچوں کا ذہن بناؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، کہ ان کو جو خرچ ملتا ہے۔ میں یہ بات آپ کو صرف حدیث کی صداقت اور سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں، یہ بات حدیث کی سچائی بیان کرنے کے لیے کہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ لوگ سن بھی رہے ہوں۔ ہمارے ایک عزیز، میں نے کئی جگہ بیان کیا، ایک عزیز، ان کی بہن کو ڈاکٹر نے کہا اگر آپ اسٹیج سے اترتے وقت ان کا نمبر لیجئے، ان کے شہر کا نام لیجئے اور آپ بات کیجئے۔ بھی ہم لوگ کوئی قصے گڑھ کر کے کہانیاں نہیں بیان کرتے، اس لیے کہ یہاں ہمیں کسی کی کرامت ہی بیان نہیں، حدیث کی صداقت بیان کریں۔ اور حدیث کی صداقت کو اگر کوئی اپنی کرامت کہتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی۔ ہاں، اس لیے کہ کچھ لوگ صداقت حدیث کو بھی اپنے پلے میں باندھنے کی کوشش میں۔ اللہ کے بندے، ہماری سب سے بڑی کرامت ہم سے خود سن لو۔ ہم لوگوں کی سب سے بڑی کرامت ہم سے سن لو۔ کبھی میں نے کیا بیان میری کرامت، آج سناتا ہوں۔ حدیث کی صداقت اب بعد میں سن لو، پہلے میری کرامت سنو۔ ہماری کرامت کیا ہے؟ اتنے بڑے پاپی، گنہگار، بدکار اور سیاہکار ہونے کے باوجود بھی زمین پر عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، اس سے بڑی ہماری کوئی کرامت ہی نہیں ہے۔ ایسے پاپی لوگ بھی، ہمیں تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو پتھر برس جانا چاہیے تھا، ہم پر تو آگ برس جانا چاہیے تھا، لیکن اتنے پاپ اور جرائم کے باوجود بھی اب اس کرامت کو کیا نام دیجئے گا؟ بلکہ یہ کرامت نہیں ہے، اصل میں یہ مدینے کی سرکار کا کرم ہے کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در کی، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ لیکن اس کرم کو ہم نے کرامت اس لیے کہہ دیا کہ کسی نے پوچھا تھا حضرت سیدنا سلطان العارفین بایزید بستامی سے کہ آپ کی کرامت کیا ہے؟ کہا بیٹا اتنا پاپی ہو کر زمین پر چل رہا ہوں، یہی میری سب سے، حالانکہ ان کی عاجزی تھی لیکن یہ ہمارے لیے حقیقت ہے۔ ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، ہم سے بڑا کوئی خطا کار نہیں، ہم سے بڑا کوئی گنہگار نہیں، ہمارا تو بس معاملہ یہ ہے کاش کہ ہم برابر سرابر چھوڑ دیے جائیں، یہی اپنے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ بس اللہ اس کے محبوب کے کرم سے بڑی امیدیں اور بڑی امیدیں انشاءاللہ۔ میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال تو میں نے کہہ دیا، عرض کیا کر رہا تھا، کرامت کے طور پہ نہیں، حدیث کی صداقت کے طور پہ۔ ایک عزیز نے فون کیا، ہم لوگ
کئی سال پہلے کی بات ہے، عملنیر میں سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا۔ اجتماع کی تشہیر کے لیے ہم گلی گلی کوچے کوچے دیہات اعلان کرتے پھر رہے تھے لوگوں کو اجتماع کی دعوت دینے کے لیے۔ عزیز کا فون ہے، میری بہن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ICU میں ہے، اور کہا کہ اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، یہ چند گھنٹوں کی چند منٹوں کی مہمان ہے۔ کہا اچھا، کہا کہ سید اگر آپ آ جائیں نا تو میرا عقیدہ ہے میری بہن بچ جائے۔ ہمارے عزیز بہت سے علماء اور مبلغین ساتھ میں موجود تھے، اور میں نے کہا کہ ہمارے جو ہے وہ حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب پربنی کے نگراں ہوتے، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ اور عزیز میں نے کہا یہ پاگل لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا اور اس کے بعد کہتے کہ آپ آ جائیں تو بہن بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا اس کی بہن رہے یا انتقال کر جائے گی۔ اگر اس نے یہ کہا کہ آپ کے آنے پہ بہن بچ جائے گی تو آپ کو جانا چاہیے۔ اگر آپ نہیں گئے اور انتقال ہو گیا تو پوری زندگی داغ رہے گا کہ سید سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، میری بہن نہیں آیا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، پروگرام چھوڑیے اور ہم بھی آپ کے ساتھ چل کے دعا کر دیں۔ وہاں پہنچے، رستہ بھر سوچتے رہے، جہاں دواخانے میں جانا تھا آدھے سے پون گھنٹے کا فاصلہ، سوچتے رہے کہ کریں تو کیا کریں، اتنے بلایا، کریں تو کیا کریں۔ گئے اور جانے کے بعد بہن پر سورۃ الفاتحہ دم کرنے، کیا کہیں کیا کریں کہ یہ بچ جائے، اس کی عقیدت کی اللہ لاج عزت کا سوال ہے۔ فوراً ایک خیال آیا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کے لا الہ الا اللہ